औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, तालीमी निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बातें की जाती हैं कि तालीमी निज़ाम को किसी की नज़र सी लग गई है। ऐसा लगता है कि जैसे तालीमी निज़ाम कहीं ना कहीं ज़मीन बोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमती सतह पर तालीम के हवाले से जो इक़दामात किए जाते हैं वो शायद पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान में आला तालीम का ख्वाब सजाए मौजूद हमारी नौजवान नस्ल के लिए किसी इक़दामात जो हैं वो सामने नहीं आते, और जो इक़दामात हैं वो नाकाफ़ी हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि अगर जामियात के हवाले से बात कर ली जाए तो सरकारी जामियात के लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और शायद हमारी लोकल गवर्नमेंट्स का किरदार बहुत छोटा है, जो कि नाकाफ़ी है। हर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता। निजी यूनिवर्सिटीज़ का इसी तालीमी निज़ाम को खड़ा करने में बहुत बड़ा किरदार है। और अब कराची और पूरे पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह की भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी बड़ी होगी तो उसमें फ़ीसें ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर वो काबिलियत मौजूद है कि अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं तो पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी शायद इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जिसमें स्कॉलरशिप्स ना दी जाती हों। स्कॉलरशिप के ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना तालीमी करियर स्टार्ट करते हैं। तालीम के साथ साथ वो नौकरी पेशा भी होते हैं तो उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया जाता है, और दूसरे ममालिक में काम करने वाला तालीमी निज़ाम भी पाकिस्तान के अंदर मुसलसल राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वाज़े मिसाल ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के नज़र में सामने आएगी, जिसमें कॉन्वोकेशन ही इतना शानदार किया गया। बैनुल अक़वामी लेवल का ये कॉन्वोकेशन हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने डिग्री लेने की और अपने फारिगुल तहसील होने का जश्न मनाया है, और ये जश्न का ही समा था जिसमें मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख साहब की बिहाफ पे डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब ने भी मेडल तफवीज़ किया है। और यही मामला आगे आने वाले दिनों में देखने में आएंगे कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ अगर पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करेंगी तो ये पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ दिखाई देगा, और ये तरक्की की मनाजिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तालीम अच्छी हासिल की हो गई तो फिर वाज़े तौर पर आपको शऊर भी अच्छा मिलेगा, आपको आगे फील्ड भी अच्छी मिलेगी, और शायद आप पाकिस्तान के एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आज हमारे साथ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के दो नुमाइंदे मौजूद हैं। मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट से सीनियर एनालिस्ट भी हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं। इकबाल जमील साहब, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, थैंक यू। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फिल्जा इकबाल साहिबा, आप भी मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं। बहुत शुक्रिया फिल्जा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इकबाल भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला, फारिगुल तहसील स्टूडेंट्स का जो जश्न ग्रीनिच में मनाया गया है, आज तक जब से मैं ज़माने तालिब इल्मी से गुजर कर आया हूं, मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसा कॉन्वोकेशन नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच, आपने ये ट्रिब्यूट दिया। वाकई में हमारी मैनेजमेंट जो है उस दिन को हमने मखसूस किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए। और मैं मेट्रो टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके बुलंद इकबाल साहब का, कि हमने ये सोचा कि आपके कंट्रीब्यूशन जो है आपके चैनल के ज़रिए, मैंने और भी चैनल्स देखे हैं, आपके चैनल के ज़रिए आपने तालीम के फ़रोग़ के लिए, तालीम में जो ख़राबियाँ उसकी निशानदेही के लिए आप बाकायदा हफ्ते में 2 प्रोग्राम करते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसे इदारे को हमें ऑब्लाइज करना चाहिए, दोज़ हू वांट टू कंट्रीब्यूट। दूसरी बात यह है कि आपको, ये मैं किसी उसके साथ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात का कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का जो कॉन्वोकेशन होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वोकेशन अक्रॉस पाकिस्तान, और वेस्ट के भी अंदर भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी मिसाल ये होती है कि हम इसको ये कहते हैं, हम कोई मार्केटिंग टूल नहीं बनाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जिन लोगों ने मेहनत की है 4 साल, जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं, जिनके वालिदैन उस दिन आके देखें, अपनी औलादों को देखें, ताकि उनको एक मोटिवेशन लेवल आ सके और आने वाली नस्लों के लिए ये बता सकेंगे जनाब एक ऐसा भी इदारा है जो कि रियली सही मानों में तालीम दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जितने भी बिजनेस सर्कल्स के लोग हैं, हम उसमें सफारतकार को बुलाते हैं, हम उसमें पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, हम उसको ये बताते हैं, और आपको ये सुन के यकीन नहीं आएगा कि जितने भी
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है वो सब स्टूडेंट्स करते हैं। वो तमाम उसमें मास्टर ऑफ सेरेमनी स्टूडेंट्स होते हैं, अशर्स स्टूडेंट्स होते हैं, वॉलंटियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो रनिंग ऑर्डर बनाते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम उनको दे देते हैं, उसके बाद फिर हमारी टीम बैठती है कि ये गलतियां हैं, इसको कॉन्वोकेशन को इस अंदाज में करो, इसका रनिंग ऑर्डर इस अंदाज में बनाओ। तो वी गिव देम इंडिपेंडेंस। और इसी की वजह से इस वक्त ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची के जो फारुकुल तहसील तालिब इल्म है वो इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इदारों में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा तालीमी निज़ाम के ऊपर भी ज़रा बात हो जाए। क्या तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में जो है इस वक्त वो क्या इतना जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको किस फील्ड में जाना है। वो वालिदैन के कहने पर कभी इंजीनियर बन रहे हैं, कभी डॉक्टर्स बन रहे हैं। वजूहात क्या है कि तालीमी निज़ाम या तालीमी निज़ाम के हवाले से आगाही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी वजह जो है मैं ये कहूंगा कि जो लोग मास्टर माइंड थे उन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तालीम इज वन ऑफ द नेग्लेक्टेड एरियाज इन पाकिस्तान। आपको ये मैं बता दूं, आप जो हायर एजुकेशन कमीशन भी है तालीम पे, आपका टोटल बजट 2% है, 2.1%, 2.3% जीडीपी का, इंटायर जीडीपी का। और वेरएज अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है चड के अंदर, चड में जो मुल्क है उसका 6% जीडीपी जो है वो अपनी तालीम पे खर्च करते हैं। आपके यहाँ 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चे लड़के लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। 8वीं जमात के बाद से जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, वो नहीं जाती। देखिए तालीमी सिस्टम पाकिस्तान का इसलिए खराब है। दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है फिनलैंड जी, फिनलैंड की इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है एजुकेशन सिस्टम में। वो ये कहते हैं कि क्यों भाई एजुकेशन सिस्टम नंबर के, अमेरिका जो सबसे डेवलप्ड है वो 20वें नंबर पे। फिनलैंड को ये कहा गया फिनलैंड में 7 साल की उम्र तक स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देते। दूसरी बात, टीचर्स को साल में 2 मरतबा ट्रेनिंग देना जरूरी है। दूसरी बात, पहले वो कहते हैं कि जनाब घर में बच्चों से कहते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर सीख के आओ फिर हमारे पास आओ। हमारे यहाँ मतलब एक नहीं, मैं एक नहीं कहूंगा, 2 नहीं कहूंगा, 5 तालीमी निजाम चल रहे हैं पैरेलल। तो फिर जब कोई स्ट्रक्चर, जब आपकी देखिए सारी बात ये प्रायोरिटी होती है ना, आप अपने प्रोग्राम के लिए प्रायोरिटी लेके आए ना, तैयारी करके आए। जब आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है तो फिर कैसे तरक्की हो सकती है? आप ये बताइए, गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले को बुरी नजर से देखा जाता है। मतलब आई वुड रादर से इट कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई गाली है। लेकिन इकबाल भाई यहाँ पर गौर तलब बात ये भी है कि हुकूमती सतह पर जितने दावे इक्तदार में आने से पहले किए गए थे कि हम तालीमी निज़ाम के फरोग के लिए काम करेंगे, लेकिन पहले ही बजट के अंदर तालीम के हवाले से जामियात के लिए कोई ग्रांट ही मुख्तस नहीं की गई। तो कैसे तालीमी निज़ाम ग्रांट मुख्तस की गई? सबसे तुरफा तमाशा ये है, मतलब इंतहा है कि ग्रांट कम कर दी। यार खुदा के वास्ते यार, इंस्टेड ऑफ आपने इतने दावे किए थे कि हम ये कर देंगे, यूनिवर्सिटीज बना देंगे, एक यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी। जो बनी थी उनकी भी ग्रांट्स आपने कम कर दिए। आपको भी ये बताऊं, हमारे ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में आपने स्कॉलरशिप की बात की, हमने स्टूडेंट हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, हाँ आप मेरिट करें, अगर आपकी मेरिट अच्छी है वी विल प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप। इसलिए कि हम टैलेंट को उभारना चाहते हैं, वी वांट टू नर्चर। हमारा मोटो यही है कि जो मेहनत करेगा, लेबर करेगा, उसको हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। जाहिर सी बात है इसमें ये इट्स इन कॉम्पिटिटिव एज। और दूसरी बात, आपको जो सबसे खतरनाक बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग परेशान हो गए। इसलिए कि परेशान हो गए कि उनके जो यूनिवर्सिटी में पहले मॉड्यूल में, पहला जो मॉड्यूल होता है सेमेस्टर में, उसमें कंप्यूटर की क्लासें होती हैं, उन्होंने कंप्यूटर रखा है। बाय द टाइम द स्टूडेंट रीचेस एट 6th सेमेस्टर वो तमाम ऑब्सोलीट हो जाता है। वो कहते हैं अब क्या करें, तमाम टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इन्फ्लुएंस कर रही है, वो तमाम ऑब्सोलीट हो जाता है। वो सर के बैठे उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई इस कोर्स को उठा के, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उठा के 6th सेमेस्टर में रखो, ताकि जब स्टूडेंट पास आउट कर जाए तो कुछ तो उसके पास वो इल्म हो। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही। आइंदा आने वाले 15 साल के अंदर इस वक्त जो हमारी जामियात में, यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे। जिस तरह आज टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया, तमाम कोर्सेज ऑब्सोलीट हो जाएंगे। मेरी बात आप ये लिख के रख लीजिए। और इसीलिए अभी से हमारी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ऐसे कोर्सेज हम मुतारिफ करा रहे हैं जो कि आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौम की खिदमत के लिए जज्बा पैदा करें और उससे उनके पास वो टूल हो, उनके पास वो एक्सपर्टीज हो कि जनाब कैसे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान में क्या हुआ है,
آپ مجھے بتا یہ ایک نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ہم سوچ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ کو ہم ضرور بتائیں گے کہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اینڈ دا نیڈس گرینوچ یونیورسٹی از آلویز فارورڈ. اوکے فلزہ اقبال صاحبہ، آپ کا تعلق میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ سے ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں خالی اینکرنگ کو یا رپورٹنگ کو لے لو تو بس میڈیا ختم ہو جاتا ہے، لیکن بیک کیمرہ بہت سارے لوگوں میں یہ آگاہی موجود نہیں ہے کہ ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ کردار ان کا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آگاہی کیسے فراہم کی جا سکتی ہے لوگوں کو؟ نہیں ایکچولی جب آپ پروڈکشن میں، کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پروڈکشن کا ہے، تو جب ہم لوگ کام کرتے تھے سرفراز کے ساتھ موسٹلی اور سر اقبال جمیل کے ساتھ، تو ہمارا کام سارا بیک کیمرہ ہوتا تھا. صحیح. تو ان دیٹ کیس جب ہم بیک کیمرہ میں کام کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ٹیم الگ ہوتی ہے جس میں ہر بندے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. ایک اسکرپٹ رائٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک کا کام مینجمنٹ میں ہوتا ہے، ایک لائٹنگ سنبھال رہا ہوتا ہے، ایک کیمرہ سنبھال رہا ہوتا ہے، ایک کو اینکر بننا ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اینکر بنتا ہے، باقیوں کو تو بہت ڈفرینٹ کام دیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت الگ الگ کام دیے ہوتے ہیں. بیک کیمرہ ہر بندے کا ایک کام ہوتا ہے اور بہت سارے ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں. تو یہ جو سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ایک رپورٹنگ اور صرف اینکرنگ کر کے آپ میڈیا ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے میڈیا کا. بالکل. لیکن فلزہ آپ بھی ایک مثال ہیں ان خواتین کے لیے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اپنی خواتین کو اس فیلڈ سے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی فیلڈ اچھی نہیں ہے یا یہ نہیں ہے. اس طرح کی ابہام کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا ہر فیلڈ کے حوالے سے کیا جاتا ہے. ان خواتین کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ دیکھیں آپ بھی ایک مثال ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں، میری ٹیم میں بھی خواتین موجود ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم موجود ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی؟ دیکھیں بہت سارے لوگ میڈیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آن کیمرہ ہی آئیں گے وہ لوگ. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیک کیمرہ صرف آدمی کام کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے بہت ساری مثالیں ہیں، کتنے لوگ ہیں انفیکٹ ہمارے جو فیمیل ہیں، جو فرسٹ فیمیل ہے ہمارے ملک کی، ان کو آسکر ملا ہے ایک فلم بنانے میں. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، اینیمیٹڈ فلم بنانے پر. بالکل. تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا میں پڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے، کیونکہ میڈیا پڑھیں گے تو آپ کو آن کیمرہ، تو نہیں، آن کیمرہ وہ آپ کی مرضی ہے. آپ میڈیا پڑھ رہے ہیں آن کیمرہ کے لیے، آپ بیک کیمرہ کام کریں. وہاں کتنا کام ہوتا ہے پروڈکشن میں، بہت کام ہوتا ہے. ڈفرینٹ اٹس ناٹ اباؤٹ پروڈکشن، اٹس اباؤٹ ایڈورٹائزنگ، اٹس اباؤٹ جرنلزم. ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ کام ہیں. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ میڈیا کی بھی بات نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں نے لوگوں کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، منع کرتے ہوئے کہ نہیں آپ لوگ آگے نہ پڑھیں. میرا ایسا کوئی شوق نہیں تھا آگے پڑھنے کا. میں نے اپنا بیچلرز کیا تھا DCW سے، ڈگری کالج سے، اور اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ بس اب آگے نہیں پڑھنا. تو میرے 2-3 دوستوں نے مجھے فورس کیا کہ یار ہم بھی پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو. تو میں نے کہا اوکے فائن، چلو اوکے فائن پڑھتے ہیں. تو میری ماما نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بس لڑکی ہو، تم نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا. میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. موسٹلی فادرز جو ہیں لوگوں کے بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں تم پڑھو گی، تمہیں کیا پڑھنا ہے؟ میں کہا ڈیڈی مجھے میڈیا کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کے علاوہ کوئی فیلڈ؟ میں نے کہا نہیں پاپا میرا انٹرسٹ ہے میڈیا میں، تو میں میڈیا ہی کروں گی. اور جن لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کر نہیں سکتی، مجھے بہت ڈسکریج کیا تھا، ان لوگوں کے لیے میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. اپنے لیے نہیں لیا، بلیو می، میں نے ان لوگوں کے لیے لیا ہے کہ جسٹ چیک دس آؤٹ. میں کر سکتی تھی اور میں پروف کر سکتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں تھا، اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس کو بنا دیا گیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اقبال جمیل صاحب، اس دن میں انور مقصود صاحب کو سن رہا تھا. انور مقصود صاحب کا میں فین بھی ہوں. انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پڑھا لکھا وزیر تعلیم نہیں دیکھا. سر پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ پڑھا لکھا وزیر تعلیم آتا نہیں ہے، لیکن آج پڑھا لکھا آیا ہے تو تعلیمی نظام کو زمین بوس کرنے کی جانب کچھ اقدامات کر دیے گئے. دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کے اندر ڈائریکشن نہیں ہوگی نا، آپ کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتے. کوئی بھی چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ سوشل ایشوز ہو، چاہے تعلیم. آپ کو یہ میں بتا دوں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اگر وہ تعلیم کی بغیر ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کا آج یہ حال نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک ایسا اسٹرکچرل ریفارمز کر دیے ہوتے تعلیم کے سلسلے میں. آپ نے بتا دیا ہوتا کہ جناب یہ پیرل سسٹم نہیں ہے. کوئی بولڈ دعوے تو آپ کو بھی پتا ہے، اس سے زیادہ پتا ہے کہ سب نے کیا تھا کہ جناب ہم یہ پیرل سسٹم کو ختم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ چاہتے بھی ہیں، میں یہ مانتا ہوں لیکن آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے. وداؤٹ ایجنڈا ہاؤ کوڈ یو موو اراؤنڈ؟ کیسے آپ آگے بڑھیں گے یار؟ جیسے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ الیکشن سلوگن تو ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے وعدے کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو مزید بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتے جائیں گے. آپ اگر ڈیسیشنز نہیں لیں گے آج
تو مزید آپ پیچھے ہوتے جائیں گے. یہ میری بات لکھ لیجئے. اور اسی لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے اپنا رول ادا کیا ہے. کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اسکول سے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے یا پبلک انسٹیٹیوشن سے لوگ آئے, انہوں نے میریکلز کیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے کہ اس وقت دنیا کی جتنی بڑی ویل ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹیز کا نام نہیں ہے. یہ کیا اچھی بات ہے؟ وزیر تعلیم, چاہے میں بولتا ہوں اس میں ول ہونا چاہیے, تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اس میں کم سے کم ول تو ہونا چاہیے, کم سے کم اس کو سمجھ بوجھ تو ہونا چاہیے یار. مطلب کسی آدمی کو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کتنی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں کیا کیا فنڈز ہیں, کیا کیا ایلوکیشن ہونی چاہیے فنڈ کے. وہ اپنے پرائم منسٹر سے یا اپنے جو ارباب اختیار ان سے لڑ سکے اور ان سے بول سکے بابا اس کے لیے دے دو, ورنہ پھر یہ ختم ہو جائے گا. نمبر آف پی ایچ ڈیز دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ایک سال میں 15 ہزار, میں ایگزامپل دینا نہیں چاہتا اس ملک کا, آپ کہیں گے کہ آپ نے 15 ہزار پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں ایک سال کے اندر, اینڈ دے آر ڈوئنگ دا ریسرچ ورک. مجھے ایک خاتون ملی, ایک امریکن, حیدرآباد میں ایک سیمینار میں میں تھا گرینوچ کی طرف سے, وہاں ایک خاتون ملی, وہ سی واز ریسرچر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام کیا, ایسی بات ہوئی افغانستان کی کرائسس کے سلسلے میں. اس نے کہا پتہ ہے کہ پینٹاگن جو ہے, جو یہ افغانستان میں کارروائی کر رہا ہے, یہ میں نے افغانستان پر تھیسس لکھی تھی, ریسرچ کیا تھا, اس تھیسس کی بنیاد پہ یہ کارروائی کر رہا ہے پینٹاگن. اتنی امپورٹنس ہوتی ہے ریسرچ کی. ہمارے یہاں آئی, بڑی خوبصورت جلد بنی اور وہ شیلف کے اندر رکھ دی گئی, اس کے بعد اس کا کبھی کوئی نہیں پوچھنا گیا کوئی بھی. اسی لیے ریسرچ پاکستان میں ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. ایسے انسٹیٹیوشنس جو ہیں اور اٹس ویری نیسیسری. ہمارے گرینوچ کے اندر ہم نے اور ایک بنایا ہوا ہے, وہاں ایک ریسرچ سیل ہے, وہاں ہم نے کوئی 7 یا 8 پی ایچ ڈیز رکھے ہوئے ہیں جن کا کام صرف یہی ہے, وہ آتے ہیں سوچتے ہیں کہ کن کن موضوعات پہ کیا جائے. اٹ از جو ہماری وائس چانسلر اس کو گائیڈ کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہے جو ایچ ایس سی میں ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر اے کیو مغل, ان کی سرگردگی کے اندر وہ ریسرچ سیل کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے کراچی ریسرچ چیئر بنائی ہے وہاں, کہ کراچی کے کراچی ریسرچ چیئر بنائی ہے. گورنر جو سابقہ گورنر تھے انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا تھا, اور اس کراچی ریسرچ چیئر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ واٹ آر دا ایشوز. ایک چھوٹے ایشو تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب سڑکیں نہیں ہیں, جی, پورٹیبل واٹر نہیں ہے, بالکل, ہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لیکن اور جو کچی آبادیز ہیں ان کے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے, اور چھوٹے چھوٹے مائنر ایشوز کو ہم اس کا نام کو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کراچی ریسرچ چیئر کے اندر. اور اس کے اندر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس انوالو ہو. ڈیٹا اسٹوڈنٹس کلیکٹ کرتے ہیں, سیمپلنگ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دن میں, آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت کراچی کے متعلق بہت اہم انکشافات ہوں گے کہ یار کس ایریا میں کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کیوں نیگلیکٹ ہوا, اور اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہے, اس کو ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دیٹ ول بی ویری وائٹل پوائنٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ گرینوچ یونیورسٹی نے یہ سوچا ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے. ہماری یہ کمٹمنٹ ہے. جس طرح ہم نے ایک ٹریمنڈس کانوکیشن کیا ہے, ہم کراچی کے مسائل پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اچھی خبریں دیں گے کہ جناب ہمارا کام یہ تو نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کریں, ہمارا کام تو یہ کہ گائیڈ کریں. ہم ریسرچ کے تھرو آپ کو ایک ایجنڈا دے دیں گے, دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس میں امپلیمنٹ کریں نہ کریں, یا آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے فلزا, ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ ایک تو گرینوچ جیسی یونیورسٹی, پھر عامر مسعود شیخ صاحب جیسی شخصیت کے بہاف پہ ڈاکٹر بلند اقبال جیسی شخصیت کے ہاتھوں میڈل لینے پر کیسا محسوس کر رہی ہیں, اور اس ہیرے کو تراشنے والا جوہری کون؟ فیلنگ تو ظاہر ہے اٹ واز اے ٹریمینڈس فیلنگ, اور بہت پراؤڈ فیل ہوا تھا مجھے جب مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میٹرو ٹیلی ویژن سے, میٹرو نیوز 1 سے آپ کو گولڈ میڈل ملے گا اور ڈاکٹر بلند صاحب آ کے مجھے دیں گے. تو ظاہر ہے اٹ واز این آنر فار می. اور گولڈ میڈل کا تو یہ ہے کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو, میرے ٹیچرس کو جاتا ہے. اچھا, سر اقبال جمیل, یو نو, آپ سبھی جانتے ہیں ان کو تو کہ کس طرح کی ٹیچر ہیں, اور انہوں نے بچوں کو ایک ٹیچر کی طرح نہیں پڑھایا ہے. کہاں کہاں پرابلمز ہوئی ہیں, ایک ایک پرابلم کو لے کے ہم سر اقبال جمیل کے پاس آئے, سر اب آپ پلیز گائیڈ کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے کریں, اس کو کیا کریں. تو گرینوچ کا تو میں یہ بولوں گی کہ گرینوچ یونیورسٹی جو ایک ہماری آرگنائزیشن ہے,
وہ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والا ریلیشن ہے ہی نہیں. وہاں فرینڈلی ریلیشن ہے سب کا آپس میں, سب فرینڈس کی طرح ہے. کوئی بھی پرابلم کسی بھی طرح کی ہوتی ہے وہ فوراً سے فوراً وہ آپس میں مل کے ہی سالو کیا جاتا ہے. بالکل بھی ایسی فیلنگ, یہاں تک کہ ہمارے پرنسپل بھی سعید مغل صاحب اور ہماری میم سیما مغل, ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بہت سویٹ ہے, بہت اچھا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو بھی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے تراشنے کی گولڈ میڈل, تو اس کا وہ جو میں کریڈٹ دوں گی وہ ظاہر ہے ٹیچرز کو اور میرے پیرنٹس کو. اچھا فلزہ, ایک چیز اور ہے کہ ایک گولڈ میڈلسٹ کو دیکھا جائے اور ایک عام اسٹوڈنٹ کو دیکھا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے گولڈ میڈلسٹ میں اور عام اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے. اگر عام اسٹوڈنٹ کو دیکھا جائے ان کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے اگر ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھا جائے تو؟ ان کو صرف ایک مسائل کا سامنا رہتا ہے, وہ یہ کہ ان کے مائنڈ میں ہی بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم کر نہیں سکتے. تو پلیز اس طرح کے نیگیٹو جتنے بھی آپ لوگوں کی سوچیں ہیں, جو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں, جتنی بھی سوچیں ہیں, ان کا میرا ماننا تو یہی ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں, کیونکہ گولڈ میڈل صرف وہی بچے لے کر جاتے ہیں جو ذرا سے ضدی ہوتے ہیں, ذرا سے, یا ان کو اپنے آپ پہ پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہی لے کر جائیں گے. تو میرا ماننا تھا, کیونکہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے جو پورے ہفتے پڑھتے تھے اور ان کے وہی گریڈز آتے تھے جو میرا ایک رات پہلے پڑھ کر آتا تھا. میں بولوں گی کہ میں نے نوٹس نہیں بنائے, میں نوٹس نہیں بناتی تھی. ہاں بیٹھ کے کلاس میں نے کوئی کلاس بنک نہیں کی, روز بیٹھ کے کلاس میں چپ چاپ 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اور اس میں پورا لیکچر سننا تھا. وہ جو لیکچر سن لیا آپ نے, اگر آپ وہی پیپر میں لکھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آؤٹ آف دا بلو کوئی پیپر نہیں آتا ہے, تو جو آتا ہے وہ بتا چکے ہوتے ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں. تو میرا ماننا تو یہ کہ جو عام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا پرابلم جو ہے نا وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کر نہیں سکتا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. فلزہ اقبال صاحبہ ایک مثال ہیں ان خواتین کے لیے. فلزہ اقبال صاحبہ کو میٹرو میں سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کے بہاف پر ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر بلند اقبال نے میٹرو کی طرف سے گولڈ میڈل تفویض کیا ہے. یہ واقعی ایک آنر کی بات ہے. اس میں مزید خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے سامنے فلزہ اقبال صاحبہ کی مثال واضح طور پر موجود ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, ایسا بننا چاہتی ہیں, تو اپنے آپ کو بالکل کسی سے کم تر نہ سمجھیں. آپ لوگ بہت اچھا کر سکتی ہیں اور بہت اچھا اپنا کردار اس معاشرے کی بہتری کی تکمیل کے لیے ادا کر سکتی ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اقبال جمیل صاحب میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ گرینوچ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال بھائی, ایک معاشرہ پاکستان میں اس طرح بھی موجود ہے کہ والدین اپنی سوچ بچوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر بچہ میڈیا میں جانا چاہتا ہے وہ کہنا نہیں جی تمہیں انجینئرنگ کرنی ہے, بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے MBBS کرانے کے لیے جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے ان والدین کو کہ بچے کا جس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ اس میں ترقی کیسے حاصل کر سکتے؟ ساری بات یہ کہ حضرت علی کا ایک قول تھا جی کہ اے لوگو تم جو تعلیم حاصل کرو اپنی اولاد کو مت دو. ان کا قول تھا, ان کو پتا تھا نا. آپ دیکھیں ان کا فور سائٹ کہ کیا 20 سال کے گیپ, آپ کا اولاد 20 سال بعد کیا چینجز آ چکی ہوں گی, بالکل ایسا, کتنی تبدیلی آ چکی. تو یہی آپ دیکھیں یہ بالکل بات ہے. میں ان والدین سے کہوں گا, اور میرے خود بھی افیکٹڈ وہ ہوں, جیسے فلزہ بتا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کر لو وہ کر لو. ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ایک آدمی کے میتھس نہیں پڑھ سکتا, تو اس کو یار لٹریچر پہ لگا دیں بھائی, لنگوسٹک میں لگا دیں, کسی فلسفی میں لگا دیں, پولیٹیکل سائنس میں لگا دیں. ہی کین ڈو بیٹر ان دیٹ وے. بٹ لیکن اگر آپ فورس کرو گے نا تو بچوں کے اوپر لادنے والی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ نے گدے کے اوپر کتابیں لاد دی تو وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا. گرینوچ یونیورسٹی کی ایک چیز میں بتاؤں, آپ نے بالکل کہا کہ ہم والدین کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہم والدین کو بلا کے کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا بچہ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو, ہمارے یہاں 3 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے. اس میں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی یہ کمزوری ہے. پھر ہم اس کے فادر کو بلاتے ہیں, دیکھیں اس کا ڈسپلن چینج کر دیں, یہ میڈیا سائنس نہیں پڑھ سکتا, ہی وڈ بی گڈ ان ایجوکیشن. اس کا تو یہ کہتا ہے, اور اس کے ریزلٹس ہمارے پاس بہت اچھے آتے ہیں اور بہت اچھے آئے ہیں. اور یہی میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو بائی فورس کوئی چیز ہوتی ہے نا, کوئی چیز نہیں. آپ مجھ سے اپنے مطلب کی کوئی بات نکلوانا چاہیں گے, میں کبھی دل سے نہیں کہوں گا, اور وہ کبھی اس کو فروٹفل ریزلٹس نہیں دے گا. اور بلیو بھی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی کا. اسٹگما یہ ہے کہ جناب باپ کہہ گیا ڈاکٹر بن جاؤ, یہ انجینئر بن جاؤ, اچھی جگہ شادی ہو جائے گی, اچھے پیسے کما لو گے. نہیں جناب, دنیا کے اندر جو فلسفی ہے
یا جو آرٹ اور لٹریچر کی ویلیو رہی ہے، ہاں رومنس کے زمانے میں بھی، آٹومنس کے زمانے میں بھی، وہ ویلیو ہمیشہ رہے گی. لٹریچر کبھی نہیں ختم ہوگا. سقراط اور جو ایرسٹوٹل کی فلسفی ہے اسی پہ تو دنیا قائم ہے. آپ بتائیے اس کے بعد کوئی اور فلسفی، آئنسٹائن کی جو ریسرچ ہے اسی پہ تو دنیا قائم ہے. آپ اب اس کو کیسے نالفائی کر سکتے ہیں؟ لٹریچر کو، ایجوکیشن کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پولیٹکس کو، پولیٹیکل سائنس کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ مت بتائیں ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں. ڈاکٹر انجینئر بن گئے، اب آپ کو ریفارمسٹ چاہیے. اب آپ کو چاہیے اس ملک کے اندر کہ ریسرچر آئیں، وہ جو اس کا نام کیا اپنے ملک کو کے لیے کچھ کر سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جناب پاکستان کے اندر ایک ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، جو کہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ کسی فیلڈ میں آپ انجینئر بنے گے، راکٹ ہی بنائیں. آپ اپنے فیلڈ میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں بتا کے. دیٹس ان ورک. یہ ایک قسم کی خدمت میں سمجھتا ہوں. سو یہ جو پیرنٹس کی امپوزیشن ہے نا، آئی ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. آپ چھوڑ دیں، انڈیپینڈنس سے، اور پھر ان سے پوچھیں کہ ویئر از دا ریزلٹ. دیٹ ول بی دا تھنگ. اگر آپ نے فورس کیا جیسے فلزا نے بتایا تو ریزلٹس نہیں ملتے. وہ ٹھیک ہے اقبال جمیل صاحب، ویسے تو ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. فلزا اقبال صاحبہ، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر خواتین بھی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہیں، لیکن وہ خواتین بھی موجود ہیں جن کو ابھی تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کو کس فیلڈ میں جانا ہے، یا ان کی جو گولز ہیں وہ کون سی فیلڈ میں جانے کے بعد اچیو ہو جائیں گے. ان خواتین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ان خواتین کو کیا سوچ کے اور کس فیلڈ سے وابستہ ہونا چاہیے؟ جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہو نا، جی. بیسیکلی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. صحیح. آپ خاموشی سے جس طرح ریل گاڑی چل رہی ہے اسی طرح چلتی جا رہی ہے. آپ لوگ کسی بھی اسٹیشن پہ رک کے یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ اسٹیشن اچھا تھا، کیا ہمیں یہاں جانا چاہیے وہاں. آپ اترتے نہیں ہیں اسٹیشن پہ. جو ریل گاڑی چل رہی ہے اور جو اسٹارٹنگ سے آپ کو فورس کیا گیا ہے، پریشرائز کیا گیا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، تو آپ وہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، جب میں اپنا ایکسپیرینس دوں گی کہ جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تو میرا ماننا یہ تھا کہ میں جرنلزم یا ایڈورٹائزنگ کی سائڈ پہ جاؤں گی، کیونکہ میرے فادر کا اور میرے فرینڈس کا بھی یہ تھا یار ایڈورٹائزنگ میں جاؤ گے نا تو 9 to 5 ایک وائٹ کالر جاب ملتی ہے. کہا اچھا اوکے فائن، اس سے پیرنٹس منع بھی نہیں کریں گے. تم میڈیا کی ضد کر رہی ہو، دیکھو تم دیکھ لو، ایڈورٹائزنگ میں جاؤ گی یا جرنلزم میں جاؤ گی ایک وائٹ کالر جاب اسٹوڈیو میں بیٹھو گی، یا پروڈکشن میں جاؤ گی نا تو رل جاؤ گی. دیکھنا بہت کام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسکرین پہ بھی نہیں آنے دیں گے، بیک کیمرہ صرف آدمی کام کرتے ہیں، لڑکیوں کا کوئی کام نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں نے جرنلزم کا پہلا سبجیکٹ لیا تھا، میرا پہلا کورس تھا فوٹو جرنلزم میں، تو جس طرح کی فوٹوگرافی میں کر رہی تھی، اور سر فراز اقبال نے میری بہت ہیلپ کی تھی فوٹوگرافی میں، اور سر مصباح نے. تو جب میں فوٹوگرافی کر کے اپنے کلپس لے کر آئی تھی اور جتنے بھی میں نے کلکس لیے تھے تو وہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ فضا تم پروڈکشن کی سائڈ میں کیوں نہیں آ رہی ہو. اچھا انہی دنوں میری ایک فرینڈ کا پروجیکٹ چل رہا تھا، میں نے اس کی پروجیکٹ میں ہیلپ کی تھی. میں نے کہا تمہارا انٹرسٹ اس میں ہے تو تم جرنلزم پڑھ کیوں رہی ہو. میں نے اپنے فادر سے بات کی. میرے فادر نے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سپورٹ بہت کیا، مجھے کبھی کسی چیز سے روکا نہیں، کیونکہ ان کو مجھ پہ ٹرسٹ تھا. ان کو تھا کہ میں جو بھی کروں گی اس میں بھلا ہی ہوگا سب کا. تو انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ فضا تم کرنا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے، تم پروڈکشن کرنا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے. میں نے ان کی اپنے ایک ٹیچر سے بات کروائی تھی اور انہوں نے بہت اچھی کاؤنسلنگ کی میری مدر کی، اور انہوں نے کہا جیسے آپ بہتر سمجھیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، اس کو کس طرح سے لے کر جانا ہے. انہوں نے مجھے وہی گائیڈنس دی، وہی کیا. انٹرسٹ تھا تو پھر دیکھیں رزلٹ بھی. لیکن فلزا یہاں پر آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ اگر اس قسم کا مائنڈ سیٹ کسی کا ہے کہ بیک کیمرہ خالی لڑکے کام کرتے ہیں یا پروڈکشن کے اندر لڑکیاں کام نہیں کر سکتی، تو اس مائنڈ سیٹ کا قلعہ کما کرنا بھی آپ کی ذمہ داری اب بنتی جا رہی ہے. اس کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی آپ ابھی بنا سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیے، ابھی تو ظاہر ہے کہ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ ایک دفعہ فیلڈ جوائن تو کرو. پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاؤ گے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یار یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. ویری گڈ پوائنٹ. آپ جاؤ تو صحیح. کہاں کون سی سیٹ ہے جہاں آپ کی جگہ نہیں بن سکتی؟ کون سی سیٹ؟ ایکوالٹی کے بارے میں بات سب کرتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ بالکل عمل بھی تو کرو نا. آپ جاؤ گے آپ کو ہر جگہ ملے گا کام. بہت اچھی بات ہے. آپ کتنے کنٹریز میں دیکھتے ہیں، ہم کتنی جگہ پہ دیکھتے ہیں وہاں لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، آدمی اتنا کام نہیں کرتے کیونکہ ان کی ایک تو پاپولیشن ہی نہیں ہے. جیسے میں بھی ریسنٹلی ابھی بیچ میں گئی تھی ایک جگہ، ملیشیا گئی تھی، تو وہاں میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے نا، ہارڈلی آپ بلیو کریں گے کسی آفس میں میں نے 12 لڑکیاں دیکھی ہوں گی تو ہارڈلی 2 لڑکے ہوں گے. صحیح. وہاں تو بات یہ نہیں کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، بات یہ ہے کہ
लड़कियां आप लोग अपनी जगह बनाओ, गुड, बनेगी, करोगे, आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा ना। पहले से बता यार, आप बताएंगे प्लीज कि वहां काम है या नहीं है, तुम जाओ तो सही, खुद अप्लाई करो ना, खुद देखो, तुम्हें फील होता है कि तुम्हारी जगह बन रही है। वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि जगह नहीं बन सकती। मैं 90% आई कैन शो यू कि जगह बनती है। अपने कॉन्फिडेंस से और अपने काम से लेना देना है आपका, और आप अपने काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आई कैन डेफिनेटली से कि जगह एक्शन बनती है। स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। इकबाल जमील साहब, एक बात, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊं। अभी आपने जिक्र कॉन्वोकेशन की बात की, आपको पता है कि हम जब हमारा कॉन्वोकेशन होता है, ये वाहिद यूनिवर्सिटी है कि इसकी एक थीम होती है हमेशा। इस मर्तबा की लास्ट टाइम जो हुआ था हमारे यहाँ 2017 में, वो अल्लामा इकबाल थे, उनकी थीम इस खुदी को कर बुलंद इतना ये था। इस मर्तबा की जो हमारी थीम थी वो ये थी, वी प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी औरत के लिए, मर्द के लिए भी, औरत के लिए। इसीलिए हमारी जो प्लेटफॉर्म पार्टी थी उसके अंदर वुमन एंटरप्रेन्योर्स थी, जो कारोबारी जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है, उन खवातीन ने, जैसे टीसीएस की वो थी सायरा मलिक थी, जैसे उसका नाम क्या वेस्टबरी की रशीद थी, तो मतलब ये हमारा होता। और तमाम प्लेटफॉर्म पार्टी में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर 80% खवातीन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी। और ये ग्रीनिच का हमेशा तो इम्तियाज रहा है कि एक ना एक ऐसी थीम देती। इस मतलब थीम यही थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। सही है। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज और है, देखें आपने बताया इक्वल अपॉर्चुनिटी और खवातीन एंटरप्रेन्योर्स आपके वहां पर मौजूद थी, लेकिन यहां पर आज भी माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी बच्चियों को कहते हैं मैट्रिक कर लिया, ठीक है, अब या तो रिश्ता करा के शादी करा दो, या फिर घर गृहस्थी सीखो, माँ का हाथ बटाओ, किचन में काम करो, तो शायद तुम माशरे में एक अच्छी खातून की हैसियत से जानी जाओगी। उनके लिए क्या मैसेज? ये एक क्लीशे है, ये एक क्लीशे है। मैं आपको बताऊं, इस क्लीशे के खिलाफ आज की नौजवान, और ये क्लीशे ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, आज से 20 साल पहले। लेकिन इकबाल भाई, जैसे फिल्जा ने बताया ना कि उनको उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया, लेकिन उनकी मदर थी इसके एंटी। नहीं, अभी भी अगर फादर और मदर दोनों ही एंटी हो तो क्या करेंगे? आपको ये मैं बता रहा हूं ना, आज से 20 साल पहले, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल एक डाटा एनालिस्ट लीजिए, देयर वर ओनली 1.1% खवातीन जॉब्स करती थी। आज वो तादाद बढ़ के आ गया। आप आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके देखिए, जैसे फिजा ने कहा, आप निकलें तो सही, आप कोशिश तो करें, बैठ के ये कहने हमें मौके नहीं मिलते, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट यू कम, आज जो है वो तादाद बढ़ गई है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देखें, सीएसएस कैडर के अंदर देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें, बैंकिंग में देखें, आप एजुकेशन में देखें, एजुकेशन में खवातीन ही खवातीन इंशाल्लाह आ रही हैं, और वो परसेंटेज उनकी बढ़ के एटलीस्ट 4% हो गई है इन 20 ईयर्स। एंड इंशाल्लाह ताला ऐसी डे के अंदर ये रेजिस्टेंस होगा, अवेयरनेस आएगी, पेरेंट्स जो होंगे, अब वो पेरेंट्स तो नहीं है ना जो उस जमाने में उसका नाम क्या, जब चटाइयों पे बैठ के तालीम हासिल की जाती, तो वो नहीं थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटल साइंस अब आ गया, दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल साइंस। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हमने खवातीन के लिए, मर्द दोनों के लिए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए हैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में। डिजिटल साइंस लेके आ रहे हैं हम लोग, MBA, यस, उसके बाद उसका विजुअल डिजाइन लेके आ रहे हैं, कम्युनिकेशन डिजाइन लेके आ रहे हैं। वो चीजें जो टेक्नोलॉजी में बहुत, जिसमें औरत को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने टेबल पे बैठ के एक कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया को वो ब्लो कर सकती है। तो दैट्स द थिंग। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा हमारे पास रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। हमारी डीन्स जो हैं, हमारी वाइस चांसलर जो दे वांट के इनोवेशन लेके आए, और ये डिजिटल, हमने इसको नाम दिया डिजिटल साइंस। वो कहते हैं डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया को हमने पीछे छोड़ दिया, अब बहुत आगे निकल गए। आप हमारा जो कॉन्वोकेशन हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, हमने इसको स्ट्रीम किया है। सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ने बैठ के, हमारे टीचर्स ने बैठ के उसको अक्रॉस द, मॉरिशस में हमारा कैंपस है, वहां ये गया, अक्रॉस द वर्ल्ड गया है हमारी लाइव ये ट्रांसमिशन, बिल्कुल। और ये भी बता दूं, हमारे वेब टीवी है, वेब टीवी अच्छा चल रहा है, वेब रेडियो तमाम स्टूडेंट्स चला रहे हैं, तमाम। उसका एंकर स्टूडेंट है, एक आरजे है जो एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। हर इशू पे हम बात करते हैं, न्यूज करते हैं हम, और जो सेलिब्रिटी आता है, आप जैसे सेलिब्रिटी आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी इंटरव्यू करेंगे, तो उसके ताकि स्टूडेंट्स खुद कैमरा हैंडलिंग ये करती है, फोटोग्राफी ये करती हैं, इन्होंने किया है। सो द कैनवस इज ओपन, आप आइए। अब ये जरूरी नहीं है कि जनाब हमें वसाइल नहीं है, वसाइल अगर नहीं है और टैलेंट है, हम वेलकम करते हैं, वी विल ऑलवेज वेलकम देम। अच्छा फिल्जा, आखिर में आपसे एक मैसेज चाहूंगा, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दे दीजिएगा जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं या मीडिया साइंसेस से वाबस्ता होना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के हालात को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना माइंड चेंज करना शुरू कर दिया। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ये है
کہ پلیز یار اپنے گولز اچیو کر لو. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس میٹرک کر لیا اور اب شادی کر دی بچیوں کی اور وہ خوش ہوں گی, اور یہی ہوتی گھر گھرستی کرنا لڑکیوں کے حصے میں یہی آتا ہے. آپ ایک دفعہ ان ماں باپ کو میں بولوں گی کہ ایک دفعہ دوست بن کے ذرا ان بچوں کے پاس جا کے پوچھنا کہ خوش ہو, صرف ایک سوال پوچھے نا, خوش ہو؟ میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ خوش نہیں ہے. کہاں کہاں تعلیم کو ترجیح دینی ہوتی ہے, کہاں کہاں آپ کو جو ہے ان سے بات کرنی ہوتی ہے, کہاں پڑھائی موسٹلی میں تو یہ بولوں گی کہ پڑھائی تو ہر جگہ کام آتی ہے. وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ آگے اپنی نسل کو بھی یہی بولے گی کہ بیٹا تم بھی میٹرک پاس کرنا اور پھر تمہاری شادی کر دیں گے اور تم بھی گھروں گھرستی, پھر وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ یہ کرے گی. تو کیوں ہوتا چلا جائے گا؟ کب تک سوچ چینج نہیں کریں گے؟ جب وہ اپنے بیٹی کے لیے آگے بڑھے گی کہ نہیں اس کو پڑھنے دینا چاہیے, تو اس کا شوہر بولے گا تم پڑھ کر آئی تھی, تم بھی تو گھر سنبھال رہی ہو نا, اس کو بھی پڑھنے دو. تو وہ تو عورت کو پتا نہیں کہ اس نے کیا فیس کیا ساری لائف, تو اس کو پتا ہے. آدمی کو کیا پتا, اس کا تو کام باہر کا سارا کام کرنا ہے. اس کو کیا پتا اگر وہ گھر گھر سے سنبھال رہی ہے تو اس کو کیا پتا کہ وہ کیا چیزیں سارا دن فیس کرتی ہے. آپ تو صبح جاتے ہو رات کو آتے ہو کما کے, آپ کو کیا معلوم کہ اس نے کیا فیس کیا, اور وہ آگے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کرے گا, وہ پھر اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کرے گی. تو کیوں یہ لائن کیوں چلتی ہوئی جا رہی ہے؟ ان کے لیے تو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے بچیوں کو پڑھنے سے نہ روکیں. اور ان لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ جو یہ سوچ رہی ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں, کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میڈیا میں پتہ نہیں ہمیں جاب ملے گی. میڈیا از اے واسٹ فیلڈ. میڈیا میں کون سی فیلڈ ہے اور کون سی سیٹ ہے جہاں آپ کو جاب نہیں مل سکتی؟ صحیح ہے, آپ کو ہر جگہ جاب ملتی ہے, اور آپ میں ایک ہونی چاہیے پاور کہ آپ کا کیا کام ہے, آپ کس کام کے ہیں جو آپ کو وہ جاب ملے گی, اور اپنے کام کی چیز کرو. میں نے جیمز بینک میں انٹرنشپ کی تھی 2012. صحیح. اس ٹائم پہ 2012 آج سے کوئی 6-7 سال پہلے, تو اس وقت یہ تھا کہ یار آپ جس برانچ میں جا رہے ہو اس برانچ میں تو کوئی بھی فیمل سٹاف نہیں ہے. تو میں نے کہا تو کہہ رہی نہیں تو یار آپ دیکھ لو کوئی فیمل سٹاف نہیں ہے. میں کہا تو میں ہوں گی نا, پھر میں ہوں گی نا, کیا مطلب, میں بھی تو جا رہی ہوں. تو میں ٹھیک ہے کہیں سے تو سٹارٹ کریں گے نا. بالکل کہیں سے. اب میں نے وہاں سے انٹرنشپ چھوڑی ہے, اب CRO بھی وہاں فیمیل ہے, وہاں RM بھی فیمیل ہے, اور وہاں میرا خیال سے آپریشن مینیجر بھی فیمیل ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس برانچ میں حقوق نسواں آپ ڈال کے آئیں گے. بہت شکریہ مرزا اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سینئر اینالسٹ اقبال جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. تعلیمی نظام واقعی پاکستان کے اندر بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر نیت کے اندر کھوٹ موجود نہ ہو. نیت ہو تو معاشرے کے اندر سدھار لانے میں ایک فرد بھی کافی ہوتا ہے, جس کی واضح مثال بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر وہ معاشرے میں سدھار نہ لاتے تو شاید ہم اس آزاد وطن کے اندر سانس تک نہیں لے پا رہے ہوتے, ہم آج بھی کسی انگریز یا کسی ہندو کے گھر میں ملازم ہوتے. لیکن وہی معاشرے میں سدھار اور نیت کی درستگی نے ہمیں یہ ملک دیا ہے, اور اس ملک کو سنوارنا ہمارا اور ہمارے مستقبل کے معماروں کا بالکل صف اول کا کام ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.